بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل
لله جميعا هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم جناب قبلہ قاری غلام محمد گوہر صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ کا پاک کلام سنا رہے تھے. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑا ہی پیارا انتخاب کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت کریمہ اولیاء اللہ کی شان پہ دلالت کر رہی ہے. ماشاءاللہ آج 4 اپریل ہے. 4 اپریل ہمیں یاد دلاتی ہے اس عظیم ہستی حضور مرد قلندر صوفی باصفا درویش اہل سنت حضور کے بلا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی, اللہ کے قرآن سے پیار کیا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ محمد ایوب صابر ہارونی صاحب ہیں. ان کی زندگی کا کافی حصہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ وابستہ ہے. ہم ان سے جانیں گے آپ نے اتنا عرصہ آپ کی سنگت میں گزارا, ماشاءاللہ کیسی شخصیت ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مشکور ہوں جناب حافظ بلال رضوی صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا, کلک اسٹوڈیو جو سانگ, جنہوں نے سب سے پہلے آج الحمدللہ رمضان شریف میں لوگوں کی اور بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں, بڑے کام ہوتے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا اور ابر کرم کے نام سے الحمدللہ اللہ کرے ہماری زندگی میں یہ کرم کے بادل ہمیشہ چھائے رہیں. یہ جو نام آپ نے تجویز کیا ہے بہت خوبصورت ہے. آپ کا سوال کہ قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ہستی کیسی اور ان کی ذات کیسی, ان میں صفات کیسی, تو یہ تو ایک بڑا لمبا موضوع ہے. میں اختصار کے ساتھ, چونکہ میں کم علم ہوں تو مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے. ان کی ذات کا تو الحمدللہ میں بہت زیادہ گرویدہ بھی رہا اور آپ کے ساتھ بھی الحمدللہ بڑا وقت گزرا, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب کی زندگی میں جہاں سے شروع ہوا تھا یہ غالباً سن 2000 کی بات ہے. سن 2000 میں پہلی دفعہ میں نے آپ کے پاس الحمدللہ غالباً یہ 22 سال کا ہو گیا ہے کہ
باقی संगत और मैयत का। तो आपके विशाल को आज तकरीबन 6 साल मुकम्मल हो गए। तो जब तक आपकी ज़ाहरी ज़िंदगी में आप मौजूद रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जुमा पढ़ने की सआदत हासिल होती रही आपके साथ। और आपके आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह नात शरीफ पढ़ना, फिर खिताब के बाद दुरूद सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद आपकी दुआओं से मुस्तफ़ीज़ होकर वहाँ से निकलना। आज भी अक्सर हम यूट्यूब पे, यहाँ फेसबुक पे कभी कोई वीडियो सामने आ जाए, माशाल्लाह जहाँ पे आपकी हस्ती तशरीफ फरमा होती है वहाँ पे आपको भी अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाई आपने मुझ जैसे निकम्मे शख्स के साथ। और मैं ये कहने में बिल्कुल भी कोई मुज़ायका नहीं समझता कि मुझे नात की तरफ लेके आने वाली वो हस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना उससे पहले मैं स्कूल लेवल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नात पढ़ी। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल विन किया है 2 दफ़ा सियालकोट। अपने स्कूल लेवल में मैंने 7वीं और 8वीं क्लास में मिडिल स्कूल की तरफ से मिडिल स्कूल की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा लंबा एक प्रोसेस हुआ करता था। उसके बाद मैंने नात कहना छोड़ा और अपनी निजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हुआ। लेकिन जब क़िबला हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई मेरी सन 2000 में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नात का सफ़र दोबारा बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू हुआ। वो भी क़िबला हाफिज़ साबिर साहब के सामने मैंने पहली दफ़ा नात पढ़ी। तो वही नात अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने दरबार अलिया मोड़ा शरीफ में क़िबला अलहाज पीर हारून रशीद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके सामने जब पढ़ी तो आपने बड़ी शफ़क़त भरी निगाहों से देखा और खूब नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मर्द कलंदर की नज़र से मर्द कलंदर की नज़र तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये औलिया अल्लाह के राज औलिया अल्लाह ही जानते हैं। मेरी बैत भी अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अलिया मोड़ा शरीफ में है। क़िबला हाफिज़ साबिर अली साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। मैंने हिफ्ज़ का आगाज़ आप ही से किया, लेकिन मेरी वो तो बदकिस्मती रही, मैं मुकम्मल न कर सका। लेकिन आज मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी दरसगाह में जहाँ से मैंने छोड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह उसी दरसगाह में हाफिज़ गुलाम मोहम्मद कमर साहब अल्लाह ताला ने मुझे ये तोहफ़ा इनायत फरमाया कि इसने क़िबला हाफिज़ साबिर अली साहब के मदरसे में ही मुकम्मल किया है अल्लाह के फजल से। और आपकी शख्सियत इंशाअल्लाह प्रोग्राम में गाहे बगाहे आपका जिक्र होता रहेगा। चूँकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा इख्तिसार भी चाहेगा, चूँकि लेट शुरू हुए हैं, तो हमारे मेहमान भी हमारे पास मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि रिहान भाई से नात सुन ली जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो माइक पेश कीजिए। बड़े खूबसूरत नात खान हैं, छोटी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुकाम हासिल किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस बेटे को दारैन की खुशियाँ नसीब फरमाए और हुजूर की नात के साथ हमेशा मुंसलिक रखे। जनाब साहिबजादा मोहम्मद रेहान का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। मैं बेहद मशहूर हूँ बिलाल भाई का, इन्होंने हुक्म किया और मैं हाजिर हो गया। बहुत ही खूबसूरत कलाम, उससे अपनी हालत का आगाज करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तू झुक सोने दे बूवे ते, तू झुक सोने दे बूवे ते, निगाहों दियां वेखी। तू झुक सोने दे बूहे ते, निगाहों दियां वेखी। तू मंग हसनैन दा सदका, तू मंग हसनैन दा सदका, अताओं दियां वेखी। तू मंग हसनैन दा
صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھیں تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھیں بٹھا کے کول بچیاں نو سنا عباس دے کسے اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھیں تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھیں تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہاں حیا کر ایس دھرتی تے نبی دی آل دا ہردم حیا کر ایس دھرتی تے نبی دی آل دا ہردم قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں ہوندیاں ویکھیں قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاواں ہوندیاں ویکھیں تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہاں جڑے ایتھے نہیں کردے ادب زہرا تے حیدر دا جڑے ایتھے نہیں کردے ادب زہرا تے حیدر دا تو ایتھے اوتھے نانو سزاواں ہوندیاں ویکھیں تو ویتھے اوتھے نانو سزاواں ہوندیاں ویکھیں تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہ منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھیں اب سلامت رکھے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے خوبصورت نوکری پیش کی ماشاءاللہ میں پھر صابر بھائی کی طرف آ رہا ہوں جی اور سوال کر رہا ہوں ان سے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا جملہ پیش کیا کہ جو سرکار کی آپ کا حیا نہیں کرتے ان کو سزائیں کیسے ملیں گی. میں صابر بھائی آپ سے آپ کی اتنی ایک لائف کا اتنا تجربہ ہے سرکار کی ثنا کرتے ہوئے ماشاءاللہ سرکار کی آل کا ذکر ایسا ذکر ہے جس سے بندے کو روج بھی ملتا ہے. تو اس کی بے ادبی کر کے
बंदा तबाह व बर्बाद ही हो। बे शक ऐसे ही है। मेरे ख्याल से आपने देखा भी होगा आपने ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कई अहादीस से ये बात साबित है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी आल से मोहब्बत का हुक्म दिया है, और जो मोहब्बत करते हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका फल भी पाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आले रसूल की मोहब्बत का फल आपके सामने बैठा हूँ। मैंने अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी, क्योंकि ये मेरे किबला शेख मोहतरम अलहाज पीर हारून रशीद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका ये पढ़ाया हुआ सबक है कि हुजूर की आल से वफा करना, हुजूर की आल की कभी भी बेअदबी मत करना, और ना बेअदबी करने वालों के पास बैठना। हमेशा हुजूर की आल से मोहब्बत करने वालों का एहतराम करना और हुजूर की आल से मोहब्बत करने वालों के पास बैठना, तो उसका फल अल्हम्दुलिल्लाह आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और यही आप अहादीस कंगाल कर देखें तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मिलेंगी आपको कि मेरे हुसैन से प्यार करो, मेरे हसन से प्यार करो, मेरी आल से प्यार करो। जिसने सैयदा का दिल दुखाया जी, एक बड़ी मारूफ पाकना के सरकार ने फरमाया, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करना। बेशक मैंने तो पहले अर्ज किया है कि एक नहीं कई अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मन में आपको मिलेंगी, क्योंकि हम आलिम दीन नहीं हैं, मतन पढ़कर नहीं सुना सकते। तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्रामों में कोशिश करेंगे कि एक आलिम दीन भी अपने साथ अटैच रखें, ताकि हमारी अवामुन नास को अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की अहादीस का भी इल्म हो, हुजूर के फरमान भी उन तक पहुँचे। तो जहाँ तक हमारी बिसात है अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ शेयर करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मखज़न व मरकज़ यही है कि मेरी आल से वफा करना। जो लोग बेवफाई करेंगे वो दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलालत ही उनका मुकद्दर होगा। आपने देखा है कई मिसालें, कई वाक़यात, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले जिन्होंने आलिम से ज़रा बेहतियाती बरती, सिर्फ बेहतियाती बरती, तो आज वो कहाँ हैं, आपको नज़र भी नहीं आ रहे। तो मैं एक कलाम पेश करता हूँ जो मेरे आस्ताने आलिया दरबार एलिया शरीफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मकबूल हुआ। और पहले ये कलाम मैंने किबला हाफिज़ साबर अली साबर साहब आपकी बारगाह में, मेरी आदत हुआ करती थी कि मैं जो भी कलाम नया लिखता था वो जुम्मे के वक्त वहाँ जाके पढ़ता था, ताकि मेरी इस्लाह भी हो जाए, उसमें कोई कमी है तो वो भी मोहर लग जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह पहले यहाँ मोहर लगती थी, फिर दरबार अलिया मोड़ा शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह वो कलाम पढ़ा जाता, फिर वहाँ से मोहर लगती। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान औलिया है, मेरे उस्ताद मोहतरम का भी फैज़ है और मेरे पीर मुर्शिद का अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे निगाह। से बड़ा हो गया, अपने कद से बड़ा हो गया, अपने कद से बड़ा हो गया, उन पे जो भी फिदा हो गया, उन पे जो भी फिदा हो गया, उन पे जो भी फिदा हो गया।
پہلا شعر حضور کی بارگاہ میں. اختیار ان کو اتنے ملے، اختیار ان کو اتنے ملے کہ آپ نے جو کہا ہو گیا، آپ نے جو کہا ہو گیا. اور جس پہ راضی ہوئی سیدہ، جس پہ راضی ہوئی سیدہ، اس پہ راضی خدا ہو گیا، اس پہ راضی خدا ہو گیا، اس پہ راضی خدا ہو گیا. اور اس پہ راضی ہوئے مصطفیٰ. ابھی جو ہم باتیں کر رہے تھے اس کا خلاصہ سنیے کہ اس پہ راضی ہوئے مصطفیٰ، اس پہ راضی ہوئے مصطفیٰ، اس پہ راضی ہوئے مصطفیٰ. جو علی کا گدا ہو گیا، جو علی کا گدا ہو گیا، جو علی کا گدا ہو گیا. اور جس کے دل میں ہے بغض علی، جس کے دل میں ہے بغض علی، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا. کیسے تباہ ہوا؟ کہ سیدہ اور لفظ خطا، سیدہ اور لفظ خطا، سیدہ اور لفظ خطا. او ملا کیوں بے وفا ہو گیا، ملا کیوں بے حیا ہو گیا، تیرا سب کچھ تباہ ہو گیا، تیرا سب کچھ تباہ ہو گیا. اور پنجتن کی ثنا کی سند، پنجتن کی ثنا کی سند، پنجتن کی ثنا کی سند، قبر کا آسرا ہو گیا، پھر حشر کا آسرا ہو گیا، قبر کا آسرا ہو گیا. بڑھ کے شاہوں سے عزت ملی، بڑھ کے شاہوں سے عزت ملی، صابر ان کا گدا ہو گیا، صابر ان کا گدا ہو گیا. پھر اپنے قد سے بڑا ہو گیا، جو بھی ان پہ فدا ہو گیا.
कद से बड़ा हो गया, जो भी इन पे फिदा हो गया। माशाल्लाह, बड़ा ही उम्दा इंतखाब। मेरे ख्याल से ये कलाम आपका ही लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला मज़ीद इज़्ज़त अता करे। आमीन। और आज 4 अप्रैल है, जो हमें क़िबला हज़ूर मल्द कलंदर हाफिज़ साबर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी हस्ती की याद दिलाता है। बेशक। कौन मासादिकीन, कुरान का ऐलान है। बेशक। कौन जमा का सदका है, कौन मासादिकीन के सच्चों के साथ हो जाओ, इनकी संगत इख्तियार कर लो, इनसे वाबस्ता हो जाओ। माशाल्लाह, ये जो फ़कीर होते हैं, राना लियाकत साहब, ऐसी हस्ती क़िबला हाफिज़ साबर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी ज़िंदगी चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, अल्लाह अल्लाह। चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, सबसे इतना प्यार किया, फ़र्क नहीं किया। और उसकी मिसाल बिलाल भाई, बासत माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ कि उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप हाफिज़ साबर अली साबर साहब के बारे में किसी शख्स से पूछें तो वो ये कहता है कि हाफिज़ साबर साहब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यानी जिससे भी पूछेंगे ना, उसका जवाब ये होगा कि आप साहब मेरे नाल आप साहब बड़ा प्यार कर, यानी मुझसे वो आपसे, वो कहना ये चाहता है कि भैया आपसे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। यानी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्यार ही बांटा है। हमने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है। जी बिस्मिल्लाह। वो जो वाक़या बड़ा मशहूर व मारूफ है अल्लाह अल्लाह। आपसे, वो जो गोश्त था, कीमा, ठीक है, वो बंदा भी जिंदा है। वो बंदा खुद बताता है, कहता है कि क़िबला आप साहब ने मुझे 2 किलो कीमा लेने के लिए भेजा और साथ ये तलकीन की कि भाई अच्छा और सोना जैसा अच्छा साफ सा कीमा लेके आओ। 2 किलो कीमा मैं लेके आया। मेरे दिल में ये तजस्सुस था, पता नहीं कौन खुश नसीब है जिसको ये कीमा जाएगा। और क़िबला आप साहब अपनी तरफ से जो है वो भेज रहे हैं। मैं आया और आके कीमा जो पेश किया जनाब की बारगाह में, तो आपने फरमाया कि रख दो, अब तुम जाओ। वो कहने लगा कि मैंने अर्जी पेश की कि हजूर मुझे आप फरमाएं, हुक्म दें, मैं खुद दे आता हूँ जहाँ पे पहुँचाना है। तो आपने फरमाया नहीं, तेरा काम ख़त्म हो गया, अब तू जा, मैं दे लूँगा जिसे मैंने देना है। तो वो बंदा कहता कि मेरा तजस्सुस जो है ना वो और बढ़ गया। मैं बाहर निकल के ना किसी साइड पे खड़ा रहा, मैं देखूं तो सही वो कौन ऐसा खुश नसीब है जिसका क़िबला हाफ़िज़ साहब के साथ और हाफ़िज़ साहब का उसके साथ इतना प्यार है, जिसको वो खुद देना पसंद फरमा रहे हैं। तो कुछ ही देर के बाद क़िबला हाफ़िज़ साहब ने वो कीमे वाला शापर पकड़ा और बाहर निकल पड़े बाजार की जानिब। कहता कि मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। भोपाल वाला का अड्डा आया, अड्डा भी क्रॉस किया। एक बस्ती है अहमदाबाद, उधर रोड है। उस रोड पे जब गए तो साथ ही ना वो खेत हैं, उधर एक जानवर कुतिया, अल्लाह अल्लाह, जिसको किसी गाड़ी वाले ने शायद हिट किया था, वो अपनी टांगों से माजूर हो चुकी थी, टूट गई थी। वो कीमा उस कुतिया को डाला। अल्लाह अकबर। और उन दिनों में बच्चे भी थे उसके। हाँ, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो बच्चे दूध वो नहीं था आ रहा, ठीक है, तो वो बिलक रहे थे प्यास के साथ। और उन दिनों में गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि बारिश नहीं थी हो रही। लोग एक दूसरे पे पानी फेंक फेंक के थक गए, नवाफिल पढ़ पढ़ के थक गए, दुआएं कर कर के थक गए, मालिक रहमत की बारिश बरसा, लेकिन बारिश नहीं थी हो रही। लेकिन जब वो बंदा कहता है कि जब कीमा डाला ना उस कुतिया को, उसने खाया, तो फिर आसमानों की तरफ जब अपना मुंह उठाया, वो कहता है कि अभी हम वापस मस्जिद में नहीं आए, रहमत शमाशम बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उनका इंसानों के अलावा जानवरों से भी प्यार था। इस बात के तो शाहिद मेरे कई दोस्त हैं जो हुफ़ाज़ इकराम हैं, हाफ़िज़ साहब के शागिर्द हैं, वो अक्सर ये बताया करते थे कि हाफ़िज़ साहब ने हमें ये कहना कि भाई फलां जगह पे
فلاں جانور فلاں پل کے نیچے ہے بھائی، یہ بند لے جاؤ اس کے لیے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں. یعنی صرف انسانوں پہ. میں آج بھی الحمدللہ شاہد ہوں اس بات پہ کہ اب بھی یہ رمضان شریف آیا ہے نا تو کئی گھروں میں راشن ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا کہ الماری کھلوائی ہے، پیسے باہر نکالے ہیں اور کسی کو بلایا بھائی ادھر آؤ، یہ فلاں کے گھر میں دے کے آؤ، یہ فلاں کے گھر میں دے کے آؤ، یہ فلاں کے گھر میں دے کے آؤ. یعنی انہیں پوری بستی چھوڑ کے دائیں بائیں کی بستیوں میں جو جو غریب آدمی تھے سب کو ہی پتا تھا کہ کس کس کو کیا کیا بھیجنا ہے. الحمدللہ وہ اتنے شفیق اور اتنی محبت کرنے والے، ایسی ہستیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں. آپ نے جو ابھی فرما رہے ہیں نا، 5 سال آپ کے قدموں میں رہا ہوں، یہ اعزاز اس فقیر کو حاصل ہے کہ وہ لسٹ میرے پاس ہوا کرتی تھی. ہفتے میں 2 دن لیاقت بھائی گوشت آتا تھا، 2 دن ہفتے میں. وہ سارے وہ لسٹ ہوتی تھی ہمارے پاس 2 کلو گوشت فی گھر میں جو ہے نا سبحان اللہ، ہم نے دے کے آنا. سبحان اللہ، آٹا آتا وہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آنا. ڈیوٹی لگی تھی آپ کی طرف سے، تو رات کو اندھیرے میں جانا. خوش نصیب ماشاءاللہ کئی ایسے گھر تھے جن کا چولہا بلتا تھا، کئی ایسے گھر تھے جن کے بچے، میں یوں کہوں گا کہ آج بھی چل رہے ہیں، چل رہا ہے، الحمدللہ وہ نظام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ نظام ہمیشہ چلتا ہی رہے. الحمدللہ. میں بات کی وضاحت کر دوں کہ قبلہ اعظم صابر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج انہوں نے آنا تھا لیکن وہ کسی مصروفیت کی باعث نہیں تشریف لا سکے. تو انہوں نے میں خود یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی یہ اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہمت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے بہت خوبصورت، یعنی میری توقع سے کم از کم میری جو توقعات تھیں ان سے کہیں بڑھ کر الحمدللہ اس نظام کو سنبھالا ہے. اور مدرسہ پہلے سے زیادہ فعال ہے. جو مطلب وہ حضور قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ سسٹم وہاں نہیں رکا. الحمدللہ ان کی دعا سے ہی ہے، سب کچھ انہی کی دعا سے ہے. وہ رکنے نہیں پایا بلکہ انہوں نے اس میں الحمدللہ اضافہ فرمایا ہے. بھائی فاروق صابر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ تو بالکل قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب کی کاپی ہیں. یعنی ان کو دیکھ لو یا حافظ صابر علی صابر صاحب کو دیکھ لو تو بندہ یہ کہتا ہے حافظ صاحب پھر جوان ہو کے آ گیا. الحمدللہ بالکل ان کی صورت ایسی ہے اور مزاج بھی ویسے ہی ہے، مزاج بھی ویسے ہی ہے. الحمدللہ درویش مزاج ہیں، نہ انہیں شہرت کی غرض ہے بلکہ اکثر مزاج بھی اور گفتگو کا انداز. الحمدللہ اکثر لوگ موبائل نکال کے نا ان کی ویڈیو بنانے شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی مہربانی فرما کے ویڈیو بنا دو، مہربانی بند کر دو. یعنی بند کروا دیتے ہیں، شہرت کی غرض ہی نہیں ہے. کئی دوست ہمیں کہتے ہیں یار وہ آپ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان سے تھوڑا ٹائم لے دو بیان کے لیے. میں بھائی وہ بیان کے لیے نہیں آتے. کس وجہ سے؟ آپ کہتے ہیں جب شہرت ہوتی ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے اور پکڑ سے ہمیں ڈرنا ہے. بس اپنا اپنا سسٹم ہے. میں نے الحمدللہ ان میں فقیری دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. جی بلال بھائی، ریحان بھائی جی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو ریحان بھائی کوئی کلام سنانا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت اور تضمیم پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، وہ 2 سے 3 شعر. جی کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے، وہاں کیا جو
تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا اور اس کلام کا بہت ہی خوبصورت شعر وہ میں اور بلال بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں کئی پشتوں سے غلامی کے رشتے ہیں بہار اور طفلیوں جوانی کے بدائے مقصد اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پروگرام کا اختتامی ٹائم ہے آپ بھی حاضری جی میں تو آیا ہی حاضری دینے کے لیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فرمائش ہے کہ رنگ میرے ساتھ دے. جی میں ضرور ایک شعر کہہ دوں گا ان پہ.
تو یہ جو کلام میں پیش فراز کرنے لگا مغل صاحب ہیں کوئی ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی فراز مغل صاحب، بہت شکریہ. تو میں یہ بھی جو کلام پیش کر رہا ہوں یہ بھی قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا پسندیدہ اور میرے شیخ محترم، چونکہ آپ کا بھی وصال ہو چکا بلندی درجات کے لیے، اور قبلہ حافظ صاحب کا بھی آج عرس مبارک کا دن ہے، تو اس حوالے سے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور صدقے جاؤں پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی گل سمجھائی، کہندے کی نے کہ نشے کی علت و حرمت میں یہ بھی پہلو تھا کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، اور صاحبزادہ فاروق صابر علی صاحب، آپ یہ شعر اکثر مجھ سے فرمائش کر کے سنتے ہیں کہ جناب آمینہ اٹھی بلائے لینے کو، جناب آمینہ اٹھی بلائے لینے کو، وہ سر پہ تاج شفاعت کو جب سجا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اے رنگ میرے صابر دے، یہ بھی الحمدللہ اس
اسی درسگاہ سے فیض یافتہ حافظ قرآن اور یہ بھی اسی درسگاہ سے فیض یافتہ حافظ قرآن اور مجھے بھی الحمدللہ بہت فیض ملا ہے اے رنگ میرے صابر دے اے رنگ میرے صابر دے شال لگیاں رین بہارا اے رنگ میرے صابر دے شال لگیاں رین بہارا فیض میرے صابر دا فیض میرے صابر دا اتھو چولیاں پرن ہزارہ فیض میرے صابر دا اتھو چولیاں پرن ہزارہ اے رنگ میرے صابر دے اے رنگ میرے صابر دے صابر تو صدقے جاواں اللہ دے ذکر دیاں اللہ دے ذکر دیاں اللہ دے ذکر دیاں اتھوں دیاں رہن صداواں اللہ دے ذکر دیاں اتھوں دیاں رہن صداواں اینڈ اویس مرزا صاحب کی طرف سے فرمائش ہے کہ مولانا شریف کے حوالے سے کوئی منقبت ماشاءاللہ تو ضرور کہہ دیتے ہیں ایک شعر دربار علیہ موڑا شریف کی منقبت کا خان تیرے فضل تھی ملے آئے دربار و سچیاں دا تیرے فضل تھی ملے آئے دربار و سچیاں دا احسان ہے ساڈے تے موڑے والے دے بچیاں دا احسان ہے ساڈے تے موڑے والے شہزادیاں دا سنیے اللہ دے ولی کامل جلوہ فرماؤ تے تقدیر بدل دیں دے او کر کے نگاہ تھے اللہ دے ولی کامل جلوہ فرماؤ تھے تقدیر بدل دیں دے او کر کے نگاہ تھے نہیں ڈالتا رب سونا نہیں 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 ڈالتا رب سونا کہنا انہاں سچیاں دا احسان ہے ساڈے تے میرے پیر دے بچیاں دا احسان ہے ساڈے تے موڑے والے شہزادیاں ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں نوکری پیش کی صابر بھائی نے میں مشکور ہوں جناب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ریحان بھائی رانا لیاقت صاحب قاری صاحب میں تمام احباب کا تہ دل سے اپنی طرف سے کلک اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی طرف سے تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے اور جتنے بھی سامعین ناظرین جو ہمیں لائیو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے آمین اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جہاں کہیں بھی ہیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے سے کسی بھی کونے سے آپ سماعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے شاد رکھے ابھی ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک حدیث پاک من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا میرے بھائی آقا کریم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اللہ وہ ہم میں سے نہیں اللہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں آج ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم روزے پہ عمل نہیں کر رہے بھائی روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے روزہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے روزہ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے روزہ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑوں کا ادب
چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے. دعا فرمائیں گے جناب محمد ایوب صاحب ہارونی صاحب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا. یا اللہ پاک ہمارا یہاں مل بیٹھنا تیری رضا کے لیے قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن ہستیوں کا آج یہاں ذکر ہوا کہ حافظ صاحب علی صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحاج خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دربار علیہ موڑا شریف، آپ کے فیضان سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما. حضور قبلہ حافظ صاحب علی صابر صاحب کے فیض کو جاری فرما. میرے مولا جس طرح آج یہاں 2 حفاظ کرام ان کی درسگاہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں شاہد ہوں الحمدللہ. پچھلی دفعہ مجھے رضوی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ آستانہ ہے یا حافظ بنانے والا کارخانہ ہے. الحمدللہ اللہ کرے یہ کارخانہ ہمیشہ چلتا ہی رہے. اللہ تعالیٰ اس کارخانے میں برکتیں عطا فرمائے، جہاں سے لوگ آتے رہیں اور علم کی پیاس بجھاتے رہیں اور حافظ قرآن الحمدللہ بنتے رہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بلال بھائی کو، ان کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے اور ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے سامعین ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ طاہر بھائی کو صحت یابی عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں صدقہ امام زین العابدین سرکار کا اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے اور سب بیماروں کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارے والدہ محترمہ اور جن جن کے بھی عزیز رشتہ دار سب چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور جن بھائیوں نے اسپیشلی ہمیں اتنی دیر تک دیکھا ہے ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونا قبول و منظور فرمائے اور حضور کے ذکر سے ان کے گھر میں برکتیں نصیب فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. ایک دفعہ پھر آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ حافظ صابر علی صابر صاحب آپ کے درجات بلند فرمائے اور قبلہ پیر صاحب ہمارے الحمدللہ دربار عالیہ موڑا شریف الحاج خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کے درجات کی بلندی عطا فرمائے اور ان کا فیضان پوری دنیا میں عام فرمائے. اور ان کے آستانے پہ جتنے بھی لوگ خدمت کرنے والے ہیں خصوصاً آپ کے شہزادوں کی خیر فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ پاک اسلام جہاں جہاں بھی برسر پیکار ہے سب مسلمانوں کی امداد فرما. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.